یہ تربیتی اور اصلاحی نشست ہے۔ آپ محترم عامر نجیب صاحب کی بھی گفتگو سماعت کر چکے ہیں، حافظ رضوان صاحب کی بھی۔ چند ایک باتیں میں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ عارضی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ نے ہمیشہ زندہ رکھنا ہے، مگر اس کی زندگی کو اللہ نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ دنیا کی زندگی پر مشتمل ہے اور ایک حصہ آخرت کی زندگی پر مشتمل ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت کی زندگی دائمی اور ابدی ہے۔ یہاں انسان نے 60 سال 70 سال زندہ رہنا ہے، اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس میں ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ انسان کتنا نادان ہے کہ 60-70 سالہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے 18 گھنٹے کام کرنا پڑے کرتا ہے، 24 گھنٹے کام کرنا پڑے کرتا ہے، اور جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ کتنا نادان ہے۔ ایک طرف 60 سالہ زندگی ہے اور ایک طرف کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص یہ شہادت والی انگلی پانی میں ڈبوئے، پھر اسے باہر نکالے اور دیکھے کہ اس کو کتنا پانی لگا ہے۔ جو پانی انگلی کو لگا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، اور باقی سمندر آخرت کی زندگی ہے۔ ایک طرف قطرہ زندگی اور ایک طرف سمندر زندگی کا، ایک طرف قطرہ نعمتیں ایک طرف سمندر نعمتوں کا، اور انسان ایک قطرہ زندگی کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، اور جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے اس زندگی کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ تو حضرات، یہ ایک تربیتی اور اصلاحی نشست ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عامر نجیب صاحب بھی بتا رہے تھے کہ صحابہ کے اندر سب سے اہم جو چیز پیدا کی یہی آخرت کا فکر تھا۔ جب ان کے اندر آخرت کا فکر پیدا ہو گیا نا تو پھر خود بخود ہی معاشرے کے اندر تبدیلیاں پیدا ہو گئیں۔ ان سے کوئی غلطی ہو جاتی وہ آ کر اقرار کرتے، اے اللہ کے نبی ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہمیں سزا دیجیے۔ نہ اس وقت پولیس تھی نہ فوج کا نظام تھا، جس سے غلطی ہو جاتی وہ خود آ کر اس اقرار کرتا اور کہتا مجھے سزا دیجیے، دنیا میں سزا لے لوں، آخرت کی سزا تو بہت بڑی ہے۔ آج ہمارے اندر یہ احساس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ احساس پیدا کیا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ صحابہ کو سب سے اہم یہ ان کے ذہن میں بیٹھ چکی تھی بات کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی۔ آخری بات کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ انصار جو تھے نا، انہوں نے ہمیشہ اسلام کے لیے قربانیاں ہی دی۔ مہاجرین جب ہجرت کر کے مدینہ آئے انہوں نے نیشنلٹی دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بائی بائی بنا دیا، اور پھر انصار نے یہاں تک کیا کہ اپنی جائیدادوں میں مہاجرین کو حصہ دار بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار، ایک مدینہ کے اندر نا پانی کا بہت بڑا مسئلہ تھا، مسند احمد میں روایت موجود ہے، مدینہ کے اندر پانی کا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ تو مدینہ کے لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ ایک دن کہنے لگے اللہ کے نبی ہمارے پاس ہیں تو کیوں نہ ہم اللہ کے نبی سے عرض کریں، درخواست کریں کہ اللہ سے دعا کر کے ہمارے لیے یہ پانی کا مسئلہ حل کر دیں، اور مدینہ کے اندر کسی نہ کسی پہاڑ سے کوئی چشمہ جاری کر دے، ہمارا یہ مسئلہ تو حل ہو۔ اب یہ انصار اکٹھے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں۔ اب انصار نے اس سے پہلے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو دیکھ کر نہ ان کا چہرہ پڑھ لیتے ہیں، اور ان کے بولنے سے پہلے ہی
آپ فرماتے ہیں انصاریو آج جو کچھ مانگو گے اللہ سے لے کر دو، جو بھی مانگو گے اللہ سے لے کر دو۔ اب انصار ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، وہ کہنے لگے یار کوئی بیٹھ کر کوئی مشورہ کر لو، کوئی چنگی چیز مانگ لو۔ چنگی چیز پنجابی سمجھتے ہیں نا جی، وہ چنگی چیز مانگ لو۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی مانگو گے اللہ سے لے کر دوں گا۔ وہ مشورہ کرنے لگے کیا مانگیں؟ وہ کہنے لگے جی پانی کے لیے ہم آئے تھے۔ وہ چھوڑو یار، پانی کا مسئلہ پہلے بھی حل ہوتا رہا ہے، آگے بھی انشاءاللہ حل کر لیں گے۔ اللہ کے نبی سے کوئی اہم چیز، کوئی سب سے قیمتی چیز مانگ لو۔ وہ مشاورت کرتے ہیں، اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ سب ان کو پتہ تھا کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے کہا نا کہ جو آج مانگو گے اللہ سے لے کر دوں گا۔ آپ نے کہا ہاں کیا مانگتے ہو؟ دنیا نہیں مانگی، ہمیں کوئی پلاٹ دے دیجئے، ہمارے لیے مسائل ہیں، مہنگائی ہے، فلاں فلاں چیز ہے۔ انصار کہنے لگے کہ اللہ کے نبی اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار۔ اے اللہ انصار کو معاف کر دے، اے اللہ ان کی اولادوں کو معاف کر دے، اے اللہ ان کی اولادوں کی اولادوں کو معاف کر دے۔ اب انصار بار بار اللہ کے نبی یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ انصار کو معاف کر دے، اے اللہ ان کی اولادوں کو معاف کر دے، اے اللہ ان کی اولادوں کی اولادوں کو معاف کر دے۔ انصار بول پڑے، اے اللہ کے نبی ہماری کچھ بیویاں انصاریوں میں سے نہیں ہیں، ان کے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ اللہ دیکھیے بیویوں کے ساتھ کتنی محبت ہے کہ ہماری بیویاں بھی ہمارے ساتھ جنت میں جائیں۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے اللہ انصار کو معاف کر دے، ان کی اولادوں کو معاف کر دے، ان کی اولادوں کی اولادوں کو معاف کر دے، اے اللہ ان کی بیویوں کو معاف کر دے۔ پھر بول پڑے، اے اللہ کے نبی ہمارے خادم بھی ہیں، ہمارے نوکر چاکر بھی ہیں، ہمارے غلام بھی ہیں، اے اللہ ان کے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ انصار کو معاف کر دیجئے، ان کی اولادوں کو معاف کر دیجئے، ان کی اولادوں کی اولادوں کو معاف کر دیجئے، ان کی بیویوں کو معاف کر دیجئے، ان کی جو ہے نا ان کے خادموں کو معاف کر دیجئے۔ تو آئیے ہم بھی آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کریں۔ سب سے اہم چیز آخرت ہے۔ جس انسان کے اندر، جس قوم کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، اسے ہدایت پر رکھنے کے لیے پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔